أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. وقال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. صدق اللہ العظیم. گزشتہ دروس میں طلاق تک پہنچانے والے اسباب میں سے چند سبب آپ حضرات کے سامنے میں عرض کر چکا ہوں. ان میں سب سے پہلا سبب دینی علوم سے ناواقفیت، اور دوسرا سبب منگنی سے لے کر ولیمے تک گناہوں کی بھرمار، اور تیسرا سبب شریعت مطہرہ نے جو شوہر اور بیوی پر ایک دوسرے کے حقوق متعین کیے ان حقوق کو ادا نہ کرنا، اور چوتھا سبب رشتے کا غلط انتخاب. ان کی تفصیل میں آپ حضرات کے سامنے عرض کر چکا ہوں، اور آج اس درس قرآن میں پانچواں سبب جو بہت اہم ہے، اور وہ ہے اپنے غصے پر قابو نہ پانا، اور جب غصہ آ جائے تو بے قابو ہو کر طلاق کے فائر کھول دینا. یہ ایک اہم اور بنیادی سبب ہے. ہمارے ہاں آج کل جتنی بھی طلاقیں ہوتی ہیں ان طلاقوں کا جو زیادہ تر سبب معلوم ہوتا ہے اور سبب پایا جاتا ہے، اور وہ غصہ ہے. غصے کی وجہ سے طلاق دے دینا. اب غصہ کیا ہے اور غصے کی حقیقت کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے فطری طور پر ہر انسان کے اندر، مرد ہو یا عورت ہو، غصہ رکھا ہے، اور یہ غصہ ہر پیغمبر میں بھی ہے. احادیث کی روشنی میں عرض کروں گا. اس کے آگے جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اس غصے کا استعمال وہ جائز بھی ہے، ناجائز بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان میں جو غصہ پیدا کر دیا ہے اس کی بے شمار حکمتیں ہیں، اور یہ غصہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے.
اس کو معمولی نہ سمجھا جائے، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ جس طرح یہ چھری ایک نعمت ہے، اس کا استعمال صحیح ہو تو بہت مفید، اگر اسی کا استعمال غلط ہو تو نقصان دہ۔ آگ کتنا مفید چیز ہے، اگر آگ نہ ہو ایک دن تو آپ دیکھیں کتنا پریشانی، یہ بھی نعمت ہے۔ آگے اس کا استعمال ہے، اگر ہم اس کا استعمال صحیح کرتے ہیں مفید ہے، اور اگر یہی آگ کسی غلط جگہ پر ہم لگا دیتے ہیں تو نقصان ہی نقصان ہے۔ تو بالکل اسی طرح غصہ، آگے اس کا استعمال کیسا ہے، اور اگر غصہ آ جائے اور انسان اس غصے میں بے قابو ہو جایا کرے تو اس کا علاج کیا ہے۔ یہ دو چیزیں بہت اہم اور بنیادی ہیں، ان کی تفصیل میں آپ حضرات کے سامنے آج عرض کروں گا، لیکن اس سے پہلے چند بنیادی اور تمہیدی باتیں جو بہت ضروری اور بڑی اہمیت کی حامل ہیں ان کو آپ سمجھیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو دنیا میں بھیجا، دو چیزوں سے مرکب فرمایا۔ ایک انسان کا یہ ظاہری بدن ہے، جسم ہے، اور ایک اس بدن اور جسم کے اندر اس کی روح ہے۔ یہ دونوں چیزیں بڑی اہمیت رکھتی ہیں۔ اکیلی روح جسم کے بغیر وہ نظر ہی نہیں آ سکتی، اور اگر جسم ہو، بدن ہو، اور اندر روح نہ ہو تو یہ انسان بیکار ہے۔ اس انسان کو کیا کہتے ہیں؟ لاش۔ اور لاش اصل میں ہے لا شے، یہ کوئی چیز بھی نہیں ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ چنانچہ ایک انسان ہے، ماں کی صورت میں، باپ کی صورت میں، اولاد کی صورت میں، بہن بھائی کی صورت میں۔ اب یہ انسان جو بدن کا ایک مجسمہ ہے، اس کے اندر سے روح نکال لی جائے تو 1 یا 2 دن شاید کوئی اپنے گھر نہ رکھ سکے۔ جتنا پیار اور جتنا محبت ہو، شوہر اپنی بیوی کو نکالنے پر تلا ہوا ہے، بیوی شوہر کو جلدی سے اٹھاؤ، جلدی سے اٹھاؤ، جلدی سے لے جاؤ۔ کیا وجہ ہے؟ وہی کان، وہی آنکھ، وہی ناک، وہی سب کچھ، وہی پورا جسم موجود ہے۔ پتہ چلا کہ اس کے اندر سے روح نکل چکی ہے۔ جب روح نکل جائے تو بے شک یہ سارا جسم اور یہ پورا بدن موجود ہو، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں۔ تو معلوم ہوا انسان کی حقیقت 2 چیزیں ہیں، ایک بدن اور ایک اس کے اندر روح۔ ان دونوں کی بڑی اہمیت ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے ان دونوں کی حقیقت اور حیثیت کو بتایا بھی ہے اور منوایا بھی ہے۔ کون ہے جو نہیں مانتا؟ روح نکل گئی، روح نکل گئی، ہر شخص مانتا ہے، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ کافر ہو۔ اور روح کیا ہے؟ ساری دنیا مل کر اس کی حقیقت کو نہیں پا سکی اور نہ بتا سکی اور نہ قیامت تک بتا سکے گی۔ اس روح کے خالق اور مالک نے بتایا، قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، یہ امر ربی ہے، اللہ کا حکم ہے۔ تمہاری عقلیں یہاں آ کر جواب دے جائیں گی، تمہاری سائنس جواب دے جائے گی، اس روح کو آج تک کوئی نہیں سمجھ سکا۔ اس کی حقیقت کیا ہے؟ ایک دن بھی کوئی شخص کسی کے بدن سے اس کو نہ نکلنے دے، جب اللہ کا حکم آئے گا یہ نکل جائے گی۔ ساری دنیا کی طاقتیں بھی اس کو نہیں روک سکتی، نہ اس کی حقیقت کو سمجھ سکتی ہیں۔ اب بدن بھی ہے اور جسم بھی ہے، بدن بھی ہے اور روح بھی ہے، 2 چیزیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس بدن کو پیدا فرمایا تو اس کی خوراک کا انتظام فرما دیا۔ کتنی خوراکیں ہیں اس بدن کے لیے، مشاہدہ کرتے ہیں، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالی نے روح کو پیدا فرمایا تو اس کی بھی خوراک کا انتظام فرما دیا۔
اب روح کی خوراک کیا ہے؟ خود خالق روح نے بتا دیا کہ دیکھو یہ روح میں نے تمہیں دی ہے، اگر اس روح کو تم میرے ذکر کی خوراک دو گے، نماز کی خوراک اس کو مہیا کرو گے، قرآن پاک کی تلاوت سے اس روح کو تم تقویت پہنچاؤ گے، تو تمہاری روح طاقتور اور مضبوط ہو جائے گی۔ چنانچہ ہم نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا، جو بدن کے اعتبار سے بڑے نحیف اور کمزور، بیمار، لیکن ان کی روح طاقتور، اور وہ اس کمزوری اور ضعف کے باوجود اتنا بڑا دین کا کام کر رہے، دیکھ کر انسان حیران ہو جاتا ہے۔ ابھی پچھلے دنوں ہمارے ہاں حضرت مفتی محمد حسن صاحب تشریف لائے، سخت بیمار تھے، سخت بیمار۔ میں ان کے قریب رہا 2-3 گھنٹے ہمارے ہاں آنے سے پہلے، پھر اس کے بعد 3 بجے تک، گویا کہ صبح 8 بجے سے 3 بجے تک میں ان کے ساتھ رہا۔ سخت بیمار تھے، اور یوں لگتا تھا کہ جب ہمارے ہاں تشریف لائے تو یہ شاید 2 یا 4 منٹ بیان کریں گے اور بول بھی نہیں سکیں گے، لیکن جب بیٹھ گئے تو یوں لگتا تھا کہ الہام ہونا شروع ہو گیا۔ 1 گھنٹے سے زیادہ انہوں نے بیان فرمایا اور ہم حیران ہو گئے، اور اس کے بعد مستورات میں ان کا بڑا عجیب بیان ہوا، میں تو سن کر حیران ہو گیا۔ خواتین میں ایسی تربیت اور نصیحتیں فرمائیں، وہ بھی الہامی تھی۔ اور اس کے بعد ایک اور مدرسے میں ہم گئے تو وہاں قرآن پاک کے موضوع پر، حفاظت قرآن پر ایسے نکتے اور جواہرات بیان فرمائے، ہماری عقلیں دنگ رہ گئی۔ فرمایا کہ پچھلے سال تاشقند میں گیا تو وہاں ایک میوزیم میں مجھے لے جایا گیا، وہاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے تھے شہادت کے وقت، وہ قرآن پاک وہاں اسی حالت میں رکھا ہوا تھا۔ میں نے جا کر اس کی زیارت کی، وہاں خون کے قطرے آج بھی موجود ہیں۔ اور فرمایا کہ ہمارے استاذ محترم مولانا عبید اللہ صاحب بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، میرے بھی استاذ ہیں، ہم نے ان سے بہت پڑھا اور بہت سیکھا۔ مولانا عبید اللہ صاحب جامعہ شرفیہ کے محتمم تھے، اور بڑے حضرت مفتی محمد حسن صاحب کے بڑے بیٹے تھے۔ انہوں نے قرآن پاک شروع کرنے سے پہلے نورانی قاعدہ پڑھا جاتا ہے، نورانی قاعدہ انہوں نے پڑھا علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ تعالی سے، اور اولا سے لے کر دورہ حدیث تک ہر کتاب اس کی بسم اللہ اور اس کو پڑھا حکیم الامت مجدد الملت حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالی سے۔ فرماتے ہیں میں نے ان سے جا کر اجازت لی کہ نورانی قاعدہ اپنے حضرت سے پڑھا تو مجھے بھی پڑھا دیں اور اجازت بھی دے دیں، تو انہوں نے مجھے اجازت دی اور نورانی قاعدہ پڑھایا۔ فرماتے ہیں 1 ہفتہ نہیں گزرا تھا کہ علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ تعالی کی خواب میں زیارت ہو گئی۔ وہ چارپائی پر بیٹھے ہوئے تھے اور دوسری چارپائی پر بڑے بڑے بزرگ اکابر بیٹھے ہوئے تھے۔ فرمانے لگے کہ میں ان کے قدموں میں بیٹھا ہوا تھا اور حضرت میری طرف دیکھ رہے تھے اور ملفوظات اور نصیحتیں مجھے فرما رہے تھے، اور میرے دل میں یہ بات آ رہی تھی کہ اگر یہ جو اجازت حدیث ہے یا اجازت ہے قرآن پاک کی، یہ جب اجازت دی جاتی ہے تو یہ ایسے نہیں، فرمائے فیوزات ملنا شروع ہو جاتے ہیں، ان کی برکات نصیب ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ فرمایا میں نے خود محسوس کیا۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ اگر روح طاقتور ہو، یہ بدن کمزور بھی ہو، ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں مولانا فقیر اللہ صاحب پشاور میں، ان کا لقب تھا بکا، بہت زیادہ رونے والے تھے، ہر وقت روتے ہی رہتے تھے، اللہ کے خوف سے روتے ہی رہتے تھے، روتے ہی رہتے تھے، ہر وقت آنسو۔ ہم نے بھی ایک بزرگ دیکھے حکیم اختر صاحب کراچی والے، بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں،
2 سال تک میں ان کی خدمت میں رہا وہاں، تو وہ بھی سارا دن ہر حالت میں بس روتے ہی جا رہے ہیں، آنکھوں میں آنسو ہیں بس. عجیب حالت تھی. تو مولانا فقیر اللہ صاحب جو بکا مشہور تھے، بہت زیادہ رونے والے، جب ان کا انتقال ہو گیا، ڈاکٹر حضرات آئے، انہوں نے کہا عجیب بات ہے، دل تو ویسے متحرک ہے، دل کی حرکت تو جاری ہے. جو آلات لگایا انہوں نے، ہاتھ لگایا، تو کہتے ہیں جی دل سے تو یہ دھڑکنے کی آواز اور حرکت یہ تو باقی ہے. تو کسی نے کہا کہ یہ ذکر میں لگے ہوئے ہیں، ساری زندگی اللہ کا ذکر کیا، موت کے بعد بھی دل اللہ کے ذکر میں لگا ہوا ہے. تو میرے محترم دوستو، روح اور بدن 2 چیزیں ہیں. روح اور بدن، ان دونوں کی خوراک اللہ تعالی نے دنیا میں دے دی. بدن کی خوراک بھی ہے اور روح کی خوراک بھی ہے. اور روح کی خوراک تلاوت ہے، ذکر ہے، نماز ہے، روزہ ہے، عبادات ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ماننا اور گناہوں سے بچنا. اس سے روح کو قوت ملتی ہے. جس طرح یہ بدن بیمار ہوتا ہے، جسمانی بیماریاں ہمیں لگتی ہیں، کینسر، شوگر، اور اسی طرح بلڈ پریشر، کھانسی، نزلہ، بخار، یہ جتنی بھی بیماریاں ہیں، بالکل اسی طرح روح کی بیماریاں بھی ہیں. اور جب سے روح کے ہسپتال کمزور ہوئے ہیں، یہ بات سمجھیں ذرا، تو جسمانی ہسپتال عروج پر چلے گئے، ترقی ہو گئی ان کو، وہ آباد ہو گئے. ان ہسپتالوں سے پہلے روحانی ہسپتال، جن کو خانقاہ کہا جاتا تھا، خانقاہیں آباد ہوا کرتی تھیں. سارے لوگ اللہ والوں کے پاس جا کر ذکر سیکھتے تھے، اللہ کا ذکر ہوتا تھا، ضربیں لگتی تھی. تو یہ ہسپتال ویران ہوتے تھے، ان کا وجود بھی نہیں تھا، اتنے ڈاکٹر بھی نہیں تھے. ایسا نہیں کہ آبادیوں کی وجہ سے، نہیں، اس وقت بھی آبادیوں کے تناسب سے. آپ جائزہ لیں، سروے کریں، آپ کو پتہ چلے گا بیماری نہیں تھی، انسان تھے. اللہ کا ذکر کرنے کی وجہ سے ان کی روح طاقتور تھی، جسمانی بیماریاں نہ ہونے کے برابر. اور جب سے خانقاہیں ویران ہوئیں اور روح کو خوراک ملنا خوراک فراہم کرنا ہم نے بند کر دیا، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہر گھر ہسپتال بن چکا ہے. ہر گھر کی الماریوں میں دیکھو، یوں لگتا ہے جیسے پورا میڈیکل سٹور ہو. اور بزرگ پہلے زمانے میں وہ بزرگی کی حالت میں ان کے ہاں تسبیح اور تلاوت اور ذکر اللہ اور ذکر فکر کے تذکرے ہوتے تھے، آوازیں ہوتی تھی. اور اب وہ سارا دن دوائیوں کو یاد کرتے ہیں، یہ دوائی یہ کس کی ہے، یہ کس کی ہے، یہ کس کی ہے، اور شام کو اتنی کھانی ہے، دوپہر کو اتنی کھانی ہے، صبح اتنی کھانی ہے. یہ فکر لگی ہوئی ہے، ہم سب دیکھ رہے ہیں اس کو. اب روحانی بیماریوں کے نام بھی سن لیجئے. سب سے بڑی بیماری شرک ہے روحانی طور پر، اس کے بعد کفر ہے، اس کے بعد نفاق ہے، اس کے بعد تکبر اور بڑائی ہے، اس کے بعد ریاکاری ہے، اس کے بعد مال اور دنیا کی محبت ہے. یہ ساری روحانی بیماریاں ہیں. ان روحانی بیماریوں میں سے ایک خطرناک ترین بیماری غصہ ہے. ان روحانی بیماریوں میں سے ایک خطرناک ترین بیماری جس کا نام غصہ ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا غصہ ایمان کو ایسے تباہ کر دیتا ہے جیسے ایلوا شہد کو تباہ کر دیتا ہے. جیسے ایلوا بہت کڑوا ہے، شہد میں ڈال دیا جائے تو شہد بیکار، شہد کا ذائقہ ختم، اس کا مٹھاس ختم. فرمایا کہ ایمان کے ساتھ جب غصہ ملتا ہے تو فرمایا ایمان کا مٹھاس اور ایمان کی حلاوت اور ایمان کی جو طاقت وہ سب ختم ہو جاتی ہے. ایمان کو تباہ کر دینے والی چیز غصہ ہے.
اب اس کا علاج کیا ہے؟ اس کی تفصیل تو میں اگلے درس میں عرض کروں گا، لیکن ایک واقعہ عرض کرتا ہوں، ذہن میں آ گیا، اس کو ذرا سن لیجئے۔ لکھنؤ میں انوار بک ڈپو تھا مشہور، اس کے مالک تھے جناب محمد حسن صاحب، ان کا نام تھا۔ لکھنؤ سے ایک صاحب نے خط لکھا حکیم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالی کو کہ طبیعت میں غصہ بہت زیادہ ہے اور میں اس غصے کو بے جا استعمال بھی کرتا ہوں، مجھے علاج بتائیے۔ فکر ہوتی تھی، غصہ ہے طبیعت میں، اس کا علاج کیا ہے؟ تو حکیم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالی نے اس کو جواب لکھا، فرمایا کہ تم محمد حسن صاحب کی مجلس میں جا کر بیٹھ جایا کرو۔ 15 دن وہ باقاعدگی سے وہاں بیٹھتے رہے۔ 15 دن بیٹھنے کے بعد خط لکھا، حضرت میں 15 دن ان کی صحبت میں بیٹھا، روزانہ 1 گھنٹہ جا کر کے بیٹھ جاتا تھا، الحمدللہ طبیعت میں جو غصہ تھا اور اس کو استعمال کرنے کے جذبات وہ سب ختم ہو گئے۔ البتہ میرا سوال یہ ہے کہ میں ان کی مجلس میں بیٹھتا تھا اور ان 15 دنوں میں ایک دفعہ بھی انہوں نے غصے کے بارے میں کوئی بات بھی نہیں کی، تو علاج کیسے ہو گیا؟ میں ٹھیک کیسے ہو گیا؟ تو حکیم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالی نے جواب لکھا بڑا عجیب، فرمایا کہ وہ اللہ والے تھے، ذرا غور کیجئے، وہ اللہ والے تھے اور حلیم الطبع تھے، طبعاً بردبار حوصلے والے تھے۔ فرمایا کہ ان کی صحبت میں بیٹھنے کی وجہ سے ان کے جو اثرات تھے وہ تم پر بھی ہو گئے۔ اللہ والوں کی صحبت میں جا کر چپ کر کے بیٹھ جانا اور اللہ والے کوئی بات بھی نہ کریں، فرمایا کہ ان کے مزاج، ان کے عادات، ان کا ذکر، ان کا فکر وہ منتقل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا، اللہ والوں کی ایک لمحے کی صحبت 100 سالہ بیریا عبادت سے افضل ہے۔ ہمارے قریب زمانہ کے بزرگ گزرے ہیں، خواجہ خواجگان حضرت مولانا خواجہ خان محمد صاحب کندیا شریف والے، بہت بڑے اللہ والے تھے، بڑے بزرگوں میں ان کا شمار تھا۔ اگر کسی نے ان کی صحبت اور ان کی مجلس اٹھائی ہے تو ان کو پتہ ہوگا وہاں خاموشی ہوتی تھی، اور اگر تعلیم بھی ہوتی تھی تو پتہ ہے کس زبان میں؟ فارسی زبان میں۔ کسی کو کچھ پتہ نہیں چلتا تھا کیا ہو رہا ہے، اور وہاں فیوز سینہ در سینہ منتقل ہو رہے تھے۔ حضرت توجہ فرماتے تھے، بس سینے سے سینے میں فیوزات اور برکات منتقل ہو جاتی اور اصلاح ہو جاتی تھی۔ اگر بات سمجھ میں نہ آئے تو میں اس سے اونچی مثال دیتا ہوں آپ کو۔ حضرات صحابہ کرام ایک لمحہ ایمان کی حالت میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھتے، کفر کیا، شرک کیا، حسد کیا، تکبر کیا، ریا، ساری دل کی بیماریاں ختم۔ اور کسی اللہ والے نے تو بڑا عجیب جملہ لکھا، فرمایا وہ صحابی جس نے ایک لمحہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھ کر، ایک لمحہ بیٹھ کر وقت گزارا، فرمایا کہ ساری دنیا کے قطب اور ابدال اور بزرگ ان کے پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایمان کی حالت میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ان کو نصیب ہوا۔ اور پھر بہت ساری صفات ہیں، ان سب صفات میں اللہ تعالیٰ کو جو صفت سب سے زیادہ پسند وہ کیا ہے جی؟ صحبت کی، اس لیے تو ان کو صحابی کہا جاتا ہے۔ پیغمبر کی صحبت مل گئی ان کو، اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار مل گیا ان کو۔ یہ اتنی بڑی دولت کہ کائنات کی ساری دولتیں اس سے کم اور ہیچ ہے۔ تو اللہ والوں کی صحبت اگر مل جائے تو یہ روحانی بیماریاں خود بخود ختم ہو جاتی ہیں۔ اور آج سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم سب روحانی بیماریوں میں مبتلا ہیں، اور اللہ والوں کی صحبت اس کو ہم کچھ سمجھتے نہیں ہیں۔
اللہ والوں کی تلاش نہیں کرتے، ان کی صحبت میں جا کر بیٹھتے نہیں، ان سے استفادہ نہیں کرتے، ان سے پوچھتے نہیں ہیں۔ تو روحانی بیماریوں میں سب سے خطرناک اور مہلک ترین بیماری اس کا نام غصہ ہے، اور غصے کا بیجا استعمال ہے۔ ہمارے ہاں اس غصے کے اثرات کو دیکھیں ذرا۔ مسلمان کو قتل کر رہا ہے، سبب کیا ہے جی؟ غصہ آ گیا۔ گالی دے رہا ہے، سبب کیا ہے جی؟ غصہ۔ اس سے پیچھے کوئی سبب ہو، لیکن گالی جس وقت گالی دیتا ہے تو غصے میں وہ اپنے سے باہر ہو جاتا ہے۔ گالی دے رہا ہے، سبب اس کا غصہ ہے۔ قتل کر رہا ہے، سبب اس کا غصہ ہے۔ کسی کو مارنے کے اور ذلیل کرنے کے منصوبے بنا رہا ہے، سبب اس کا غصہ ہے۔ آج کتنے گناہ ہو رہے ہیں، اکثر گناہوں کے پیچھے اگر آپ غور کریں تو آپ کو سبب یہی غصہ ملے گا۔ چھوٹی چھوٹی بات پر غصہ۔ اور پھر 95 اور 98% آپ غور کریں، طلاق کیوں ہو رہی ہے؟ ہمارے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں جی بس غصہ آ گیا، جی غصہ آ گیا۔ رات دیر سے ایک صاحب میرے پاس آئے، یہ بھٹا کالونی والے حضرات آئے ہوئے ہیں، ان کے صاحب قریبی تھے ان کے، تو دیر سے آئے میرے پاس، فون کیا ضروری مسئلہ ہے، آ جائیں جی۔ آ گئے، کہتے ہیں جی رات کو 2-3 بجے بیوی کے ساتھ جھگڑا ہوا، میں سخت غصے میں تھا، میں نے اس کو یہ کہہ دیا، وہ کہہ دیا، فلاں کہہ دیا۔ ٹھیک ہے جی، کہہ دیا۔ کہتے ہیں جی میں نے وہ لفظ نہیں بولا۔ میں نے کہا کیا بولا؟ کہا جی میں نے کہا میں دے دوں گا۔ میں نے کہا اگر ایسی بات ہے تم بچ گئے۔ میں نے کہا اپنی بیوی سے ذرا بات کرو، آگے مولانا بھی رات والا قصہ چل پڑا جی۔ یہ مولانا لے آئے تھے ایک صاحب کو، تو جب ان کی اہلیہ سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا میرے پاس ریکارڈ موجود ہے کہ اس نے مجھے کیا کہا، اور وہ صاحب کہہ رہے ہیں جی میں نے غصے میں کہا، جھگڑا ہو گیا تھا۔ تو بتانا میں آپ کو یہ چاہ رہا ہوں کہ غصے میں سب کچھ ہوتا ہے، طلاق ہمیشہ غصے میں ہوتی ہے، اور 95-98% جتنی بھی طلاقیں ہمارے ماحول اور معاشرے میں ہو رہی ہیں اس کا سبب غصہ ہے۔ اب اس غصے کا علاج کیا ہے؟ میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ اس کا علاج کیا ہے جی؟ اس کی ہسپتالیں موجود ہیں، آج بھی موجود ہیں، اس گئے گزرے دور میں بھی۔ 15 دن نسخہ استعمال کیا، ٹھیک ہو گیا کہ نہیں ہوا؟ آج تربیت نہیں ہے، چھوٹے بچے ہیں، وہ غصے سے لال پیلے ہو جاتے ہیں، اور ماں باپ علاج کی فکر نہیں کرتے، ان کی اصلاح اور تربیت نہیں کرتے۔ زیادہ سے زیادہ آج کل کیا کہتے ہیں جی؟ سوری کہہ دو، بس ختم۔ اس کو پالا جا رہا ہے، بڑھایا جا رہا ہے، اور دوسرے لفظوں میں اگر میں کہوں تو بگاڑا جا رہا ہے۔ اپنے ہاتھوں سے ہم اپنی اولاد کو بگاڑ رہے ہیں۔ یہی اولاد جب بڑی ہو جاتی ہے، اب وہی غصہ ہے، وہی حالات ہیں، اب برداشت نہیں ہے۔ نہ غصہ کرنے والا برداشت کرتا ہے، اور نہ جس پر غصہ کیا جا رہا اس کو برداشت ہے۔ نہ مردوں میں برداشت ہے، نہ عورتوں میں برداشت ہے، اور یہ انتہائی خطرناک صورتحال ہے۔ قرآن پاک کی جو آیت میں نے تلاوت کی، اللہ تعالی نے نیک لوگوں کی صفات کو بیان فرمایا۔ فرمایا الذین ينفقون فی السراء، وہ لوگ جو خوشی میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، والضراء، تکلیف اور پریشانیوں میں بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں تو مصیبت آئے تو صدقہ دیتے ہیں نا، ویسے تو نہیں،
ویسے ضرورت ہی کیا ہے دینے کی جی؟ ایک حالت میں دیتے ہیں، دوسری حالت میں نہیں دیتے، جبکہ اللہ کے نیک بندے ہر حالت میں دیتے ہیں۔ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، یہاں فرمایا وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، وہ غصے کو پی جاتے ہیں۔ یہ نہیں فرمایا کہ ان کو غصہ نہیں آتا، غصہ آنا یہ تو اچھی بات ہے، غصہ تو نعمت ہے۔ خود رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں کئی احادیث میں یہ بات آئی کہ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غضبناک ہو گئے، غصے سے آپ کا چہرہ انور اتنا سرخ ہو گیا جیسے انار کے دانوں کا رس آپ کے چہرہ انور پر نچوڑ لیا گیا ہو، یہ کیفیت ہوتی تھی۔ غصہ آنا بری چیز نہیں ہے، غصہ تو آتا ہے، آنا چاہیے۔ اس کا استعمال کیا ہے جی؟ اس کا استعمال بھی میں بتا دوں، اگر غصہ نہ ہو تو کبھی اللہ کے دشمن کے خلاف مسلمان لڑ ہی نہ سکے، اس کو کچھ کہہ ہی نہ سکے۔ یہ جو جنگیں ہوئی، جنگ بدر ہے، احد ہے، اسی غصے کی وجہ سے، یہ غصے کا صحیح مصرف ہے۔ مسلمان پر غصہ نہیں ہوتا، نہ مسلمان پر غصہ کرنا جائز ہے۔ سب سے بہترین مصرف غصے کا وہ اللہ کے دشمن ہے۔ غیرت ہو، غصہ ہو، پھر ایمان انسان کا بڑھتا ہے اور پھر وہ میدان جہاد میں جاتا ہے۔ اپنی فوج کو دیکھ لے، اگر ان کو ہندوستانی فوج پر غصہ نہ آئے اور وہ آ بھی جائیں تو ان کو چائے پیش کرنا شروع کر دیں، اخلاق، تو پھر کیا ہوگا جی؟ نہیں، یہاں غصے کی ضرورت ہونا چاہیے۔ اور دوسرا سب سے بڑا مصرف اور اہم ترین مصرف غصے کا، فرمایا کہ یہ انسان کا جو اپنا نفس ہے، یہ انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ فرمایا کہ ہر لمحے، ہر آن اپنے اس نفس پر گہری نظر رکھے۔ اگر یہ خواہشات اور شہوات کی طرف، بے دینی اور بے حیائی کی طرف، غلط چیزوں کی طرف اپنے آپ کو مائل کرتا ہے تو یہ تمہارا دشمن ہے، اور اس کو تلوار اٹھا کر سیدھا کرو۔ اس نفس کے خلاف جتنا بھی غصہ کر سکتے ہو تم کرو، جائز ہے۔ یہ ہے وہ جگہ غصہ کرنے کی۔ اپنے نفس کو روزانہ خطاب کرو، ایسی تیسی تمہاری، اگر تم نے دوبارہ یہ مطالبہ کیا تو میں تمہیں نہیں بچاؤں گا۔ نفس کہے گا کیا کرو گے میرا تم؟ اس کو کہو میں تمہیں 10 دن روزہ رکھواؤں گا، بھوکا رکھوں گا تمہیں۔ اگر پھر تم نے مطالبہ کیا تو پھر یاد رکھنا میں 2 دن تمہیں مسجد میں اعتکاف کی حالت میں بند کر دوں گا۔ نفس کو سیدھا کرے۔ اگر آپ کو نفس کو سیدھا کرنے کا طریقہ اور ڈھنگ نہیں آتا تو پھر امام ابن جوزی رحمہ اللہ تعالی کی ایک کتاب ہے دل کی دنیا، اس کو خرید لیں بازار سے۔ دل کی دنیا، اس کو بازار سے خریدیں اور اس کو پڑھیں۔ وہ اپنے آپ کو پکڑ کے جنگل میں لے جاتے اور پھر آدھا گھنٹہ، ایک گھنٹہ اپنے نفس کو خطاب کرتے تھے۔ اے نفس، تو مجھے اس بات پر مجبور کرتا ہے، تو مجھے یہ کہتا ہے، تو مجھے سن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، میں یہ کروں گا، میں تیری بات نہیں مانوں گا۔ نفس کو سیدھا کرنے کا طریقہ، نفس کا علاج اور نفس پر غصہ کرنا اور نفس کو سیدھا کرنا اور نفس کی تربیت کرنا، امام ابن جوزی رحمہ اللہ تعالی نے سارے فن اور سارے طریقے لکھ دیے اس میں، پڑھیں اس کو، عجیب کتاب ہے۔ یہ ہے غصے کا محل۔ ماں باپ پر غصہ، ذرا سوچئے، جب ہمارے غصے کا صحیح استعمال نہیں ہے تو پھر اس کا غلط استعمال دیکھیے۔ ماں باپ پر غصہ یہ غصے کی جگہ ہے؟ قرآن تو کہتا ہے لا تقل لهما اف، یہاں اف بھی نہیں کہنا، ولا تنہرهما، وہ جھڑکنا یہ تو بہت دور کی بات ہے، یہاں تو فرمایا قل لهما قولا کریما، یہاں تو بڑی نرمی سے بچ بچ کر بات کرنی ہے، بڑی محبت سے بولنا ہے۔ لیکن ہماری حالت بالکل الٹ ہے، ہمارے غصے کا سب سے پہلا محل ہمارے ماں باپ ہے۔
ماں باپ کا ہم کیا حشر کرتے ہیں. جن کے ماں باپ زندہ ہیں ان سے جا کر کے پوچھ لیجئے، دیکھ لیجئے. جبکہ یہاں تو غصے کا تصور بھی نہیں. سب سے زیادہ ماں باپ پر غصہ ہو رہا ہے جی. اس کے بعد بہن بھائیوں پر. اس کے بعد غصے کا چونکہ صحیح استعمال نہیں، سارا خاندان زد میں ہے. چاچے کی ایسی تیسی، مامے کی ایسی تیسی، فلانا رشتہ دار اس کی ایسی تیسی، بہنوئی کی ایسی تیسی، سب کی ایسی تیسی لگی ہوئی ہے، سب کی، کوئی بھی نہیں بچا ہوا. اور شوہر کو دیکھو تو وہ سارا دن منصوبہ بندی کر رہا ہے، غصے سے بھرا ہوا. کس پر؟ بیوی پر، اسی کے تذکرے ہیں. اور بیوی سے سنو تو سارا دن وہ اپنے شوہر کے خلاف بھڑکی بیٹھی ہے. یہ غصے کا کوئی محل ہے؟ یہ تو پیار اور محبت کی جگہ ہے، یہ تو رفاقت ہے. یہاں تو جتنا نرمی آپ کر سکتے ہیں نرمی کی جگہ ہے یہ. لیکن ہمارا سارا غصہ ادھر ہے. اور سب سے زیادہ غصہ، سب سے زیادہ ماں باپ کے سامنے کرتے ہیں تو وہ تھوڑا سا طاقت میں بڑے ہیں نا جی، وہ بدلے میں سیدھی سنا بھی دیتے ہیں اور کچھ کر بھی لیتے ہیں. ہمارا سب سے زیادہ غصہ بیوی پر ہوتا ہے. وہ بیچاری چونکہ کمزور ہے، کسی اور کی بیٹی ہے، کہیں اور سے آئی ہے، اور جہاں لاوارث ہے میرے گھر میں، وہ اکیلی ہے، نہ اس کا باپ ہے، نہ ماں ہے، نہ بھائی ہے، نہ کوئی بھی نہیں ہے نا. سارا گھر لگا ہوا ہے اس کے خلاف. محبت سے لے آئے، بڑے اخلاق اور پیار سے اس کو لے کر کے آئے، اب سارا خاندان محاذ جنگ بنا لیتے ہیں، اس کے خلاف لگے ہوئے ہیں جی. اور اس کی بھی کمال ہے، وہ اکیلی سب کو کافی ہے. اس کی بھی تو کمال ہے جی، وہ سب کو جواب دیتی ہے، وہ بھی صبر نہیں کرتی. تربیت نہیں ہے. وہ صرف اپنے شوہر کو نہیں، وہ سب کو کافی ہے. اور ان کی گفتگو سنیں، ان کے جذبات سنیں. میں سنتا ہوں، مجھے فون آتے ہیں، مجھے بتاتی ہیں، وہ کہتی ہیں ہم ان کے چنے چبوائیں گے. گھر سے نکال کے تو دیکھے، یہ جملے ہوتے ہیں ان کے. میں نے تو اس کے باپ کو بھی سیدھی سنا دی، یہ کون ہوتا ہے؟ یہ الفاظ ہے. اللہ اکبر. دونوں طرف سے تربیت کا فقدان ہے، دونوں طرف سے خرابی، دونوں طرف سے ہے، اصلاح نہیں ہے. مزاج اچھے نہیں ہیں، تربیت کی نہیں گئی، جس کی وجہ سے نقصان ہو رہا ہے. قرآن پاک میں دیکھیے صحابہ کرام کی صفات اللہ تعالی نے بیان فرمائی. الذین معہ اشداء علی الکفار، اور فرمایا رحماء بینہم، آپس میں تو بہت نرم اور محبت کرنے والے، رحم کرنے والے ہیں. اور جب آپس میں ہوتے ہیں تو پھر گپ شپ نہیں. تراہم رکعا سجدا، ان کا سارا وقت رکوع اور سجدوں میں گزرتا ہے. یہ ہے مسلمانوں کی شان، یہ ہے مسلمانوں کی صفات. ہمارے ہاں یہ میدان جہاد اور میدان جنگ بنے ہوئے ہیں. سارے گھر اور سارے ماحول اور معاشرے، پڑوسی پڑوسی سے لڑ رہا ہے، بھائی بھائی سے لڑ رہا ہے، بہن بہن سے لڑنے پر تلی ہوئی ہے. عجیب حالات بنے ہوئے ہیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، جن کا نام حضرت علی تھا، حضرت حسین کے بیٹے کا نام بھی علی اور ابا کا نام بھی علی. بڑے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے ہیں علی، حضرت حسین کے بیٹے ہیں. ان کے بارے میں واقعہ آتا ہے، ان کی لونڈی اور باندی ان کو وضو کرا رہی تھی. دوران وضو جو پانی کا برتن تھا وہ ہاتھ سے تھوڑا سا کھسکا اور پانی حضرت علی پر گر گیا رحمہ اللہ تعالی. صحابی نہیں تھے، حضرت حسین کے بیٹے تھے، ان کے اوپر گر گیا. تو ظاہر ہے فطری طور پر غصہ تو آنا ہے، غصہ آنا چاہیے. غصہ تو اچھی چیز ہے، میں آپ کو بتا چکا ہوں. آگ اچھی چیز ہے، ہاں اس کا استعمال غلط ہوگا تو پھر یہ آگ بری ہو جائے گی. تلوار بہت اچھی چیز ہے، لیکن اس کا استعمال اچھا ہو تو اچھی ہے، استعمال برا ہو تو بہت بری ہے وہ. بالکل اسی طرح غصہ ہے. حضرت علی نے ایسے دیکھا،
بڑی سمجھدار تھی، تو اس نے فوراً قرآن پاک کی آیت پڑھی، والکاظمین الغیظ، اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو غصے کو پی جاتے ہیں۔ حضرت علی نے سر نیچے کر لیا، پھر اس نے دیکھا حالات ابھی ٹھیک نہیں ہیں، فوراً اگلا جملہ پڑھا، والعافین عن الناس، اللہ کے نیک بندے معاف بھی کر دیتے ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا جا، میں نے تجھے دل سے معاف کر دیا۔ اس پر بھی اس نے بس نہ کی، اگلا جملہ بھی پڑھ دیا، واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ حضرت حسین کی تربیت تھی، فرمایا جا، میں نے تجھے آزاد بھی کر دیا، احسان بھی کر دیا، جا میں نے تجھے آزاد کر دیا، غصہ بھی ختم، معافی کا اعلان بھی کر دیا، اور پھر ساتھ آزاد بھی کر دیا۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کے بے شمار واقعات ہیں اسی نوعیت کے، ہم ان کا نام تو لیتے ہیں، ان کی تقلید بھی کرتے ہیں، لیکن عمل نہیں کرتے، ہماری کوتاہی ہے، کمزوری ہے۔ بازار سے حضرت گزر رہے ہیں، ایک نوجوان نے امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کو گالیاں دینا شروع کر دی۔ امام صاحب گھر کی طرف جا رہے ہیں، وہ بھی ساتھ ساتھ آ رہا ہے اور گالیاں دے رہا، اور امام صاحب نے ایک دفعہ بھی نظر اٹھا کر نہیں دیکھا اس کو۔ وہ حیران کہ یہ انسان ہے، لوہے کا بنا ہوا ہے، کیا ہے اس کو؟ میں اتنی گالیاں دے رہا ہوں، ان تمام گالیوں کے باوجود اس کو غصہ بھی نہیں آتا، اور یہ مجھے کچھ کہتا بھی نہیں۔ کیا فرمایا؟ والکاظمین الغیظ، غصہ تو آ رہا تھا لیکن اللہ کے نیک بندوں میں شامل تھے، غصے کو پی رہے تھے۔ اور جب گھر اندر داخل ہوئے تو دل میں سوچا یہ تو میرا مسلمان بھائی ہے، اگر میں نے اس کو معاف نہ کیا تو اس بیچارے کو تکلیف ہوگی۔ گھر جا کر والعافین عن الناس پر بھی عمل کر لیا، میں نے اس کو معاف کر دیا۔ پھر فرمایا یہ کافی نہیں ہے، آگے فرمایا واللہ یحب المحسنین۔ الماری کھولی، وہاں سے اشرفیاں اٹھائیں، ایک برتن میں اس کو بھرا، بھرنے کے بعد باہر آ گئے، اس کو تلاش کر رہے ہیں جی وہ کدھر گیا کدھر گیا، پتہ چلا فلاں جگہ ہے، وہاں پہنچے، فرمایا یہ اشرفیاں میری طرف سے قبول فرما لیجیے۔ ہے جی کوئی ایسا انسان آج کوئی مثال پیش کرے؟ ماں تک کی گالی دی اس نے، وہ حیران، چنانچہ اس نے فوراً توبہ کی، فوراً توبہ کی۔ وہ میرے اخلاق تھے، وہ میرا رویہ تھا، اور یہ حضرت کا احسان۔ گالی کا جواب گالی سے نہیں دیا، ہمارے ہاں تو اینٹ کا جواب پتھر سے، برملا کہتے ہیں، اینٹ کا جواب پتھر سے۔ بیوی بھی یہی کہتی ہے، شوہر بھی یہی کہتا ہے، اینٹ کا جواب پتھر سے۔ اور صرف کہتے نہیں ہیں، پتھر مارتے ہیں۔ آپ کو شاید پتہ نہ ہو، مجھے معلوم ہے، پتھر مارتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان، اگر چھوڑنا بھی ہے تو احسان کر کے چھوڑو۔ اور یہاں کیا ہو رہا ہے ہمارے ماحول اور معاشرے میں؟ کہتے ہیں کہ کبھی طلاق نہیں دوں گا، یہ سڑتے سڑتے جلتے جلتے مر جائے گی، نہیں طلاق دوں گا میں۔ اور اگر نکالنا ہے تو ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، کئی دنوں تک اس کو مارا جاتا ہے۔ ایک خاتون کا مسئلہ ہمارے پاس آیا، شوہر اس کو قتل کر رہا تھا دروازہ بند کر کے، رات کو 12 بجے طلاق دی اور آدھی رات کو اس کو قتل کر رہا ہے۔ اس نے شور مچایا، دیور اور دوسرے لوگ اٹھے اور اس کو بچایا، اور پھر وہ بیوی اپنے ماں باپ کے گھر چلی گئی، وہاں اس کو قتل کرنے کے ارادے سے گیا۔ اور رمضان المبارک کا واقعہ ہے، بیوی کو نہیں مار سکا، اس بیوی کے باپ کو قتل کر کے آ گیا۔ یہ واقعات ہیں۔ یعنی غصہ اور غصے کی کوئی انتہا نہیں ہے۔
تو میرے محترم دوستو، طلاق تک پہنچانے کا ایک خطرناک ترین سبب اور ذریعہ یہ غصہ بھی ہے، اور اس غصے کا علاج ہونا چاہیے، اور اس غصے کی اصلاح ہونی چاہیے، اور یہ ہمیں سیکھنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے کہ غصے کا استعمال کہاں جائز ہے کہاں ناجائز ہے۔ جہاں جائز ہے مشق کرنا پڑے گی، وہاں ہم اپنے غصے کو استعمال کریں گے، اور جہاں جائز نہیں وہاں غصے کو استعمال نہیں کریں گے۔ یہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ غصے پر عمل کرنے کے قوانین میں سب سے اہم قانون، کسی بھی بچے پر، شاگرد پر غصہ آئے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے اس کو نرمی سے سمجھائیں، پیار اور محبت سے سمجھائیں، اپنا بچہ کیوں نہیں ہے۔ اگر سزا دینی ہے اس کو، سزا کے بغیر آپ سمجھتے ہیں اصلاح نہیں ہو رہی، تو پھر یہ قاعدہ کلیہ بزرگوں نے لکھا ہے، اللہ والوں نے لکھا ہے، غصے کی حالت میں اپنے بیٹے کو اور اپنے شاگرد کو مارنا جائز نہیں ہے۔ جب تک غصہ ہے اس کو کچھ بھی نہ کہیں، ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے آپ۔ ہم تو غصے میں ہی سب کچھ کرنا ہوتا ہے نا ہم نے، اور کرتے ہیں۔ اپنا بچہ ہے، علماء نے لکھا ہے غصے کی حالت میں آپ اس پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتے۔ ہاں، جب اچھی طرح غصہ ختم ہو جائے، طبیعت بالکل نارمل ہو جائے، اب اس کی تربیت اور اصلاح کے لیے ہلکا سا اس کو مار سکتے ہیں، اور پھر مارنے سے پہلے دعائیں کریں، اللہ سے مانگیں، اے اللہ اس بچے کو مارنے کو دل نہیں چاہتا، مارنا جائز بھی نہیں ہے، صرف اس لیے مار رہا ہوں کہ اس مار میں تو برکت پیدا فرما دے، برکت عطا فرما دے، اور اس بچے کی اصلاح ہو جائے، یہ گناہ سے بچ جائے۔ ہمارے ہاں یہ بچے ہمارے ماں باپ سے غصہ سیکھتے ہیں، ماں باپ غصے میں پاگل ہو جاتے ہیں۔ باپ بیوی پر غصہ کر رہا ہے، یعنی ماں پر غصہ کر رہا ہے بچوں کی، اور ماں کو جب غصہ آتا ہے تو وہ اپنے شوہر یعنی ان بچوں کے باپ کو نہیں چھوڑتی، تو بچے ایک ایک چیز کو لے رہے ہیں، اور پھر ساری کارروائی وہی کرتے ہیں جو ماں باپ سے سیکھتے ہیں۔ اس لیے بڑی احتیاط کی ضرورت ہے، اس میں غفلت اور کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔